رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. توجہ، میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. اگر ملک شام جانا چاہتے ہو میری ایک شرط ہے. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے اگر ملک شام جاؤ گے تو وہاں کی گورنری جو ہے اس کا عہدہ تجھے قبول کرنا پڑے گا. ملک شام کی گورنری کا عہدہ تجھے قبول کرنا پڑے گا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سچے غلام عرض کرتے ہیں امیر المومنین اگر یہ شرط ہے کہ وہاں کی گورنری کا عہدہ مجھے قبول کرنا پڑے گا اے عمر فاروق پھر میں ملک شام نہیں جاتا، پھر میں یہی شہر مدینہ میں رہوں گا. احباب الوقار آپ نے کہا اگر عہدہ قبول نہیں کرتے تو پھر تجھے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو سیدنا ابو درداء عرض کرتے ہیں اچھا عہدہ تو قبول نہیں کرتا، ایک شخص میری اور ہے کہ وہاں جا کر میں حضور کے غلاموں کو حضور کی حدیث کا درس دیا کروں گا. حضور کے غلاموں کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کروں گا. احباب الوقار جب سیدنا عمر فاروق نے یہ سنا کہا اگر یہ شرائط رکھتا ہے تو جا تجھے ملک شام جانے کی اجازت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ. تو احباب الوقار اس چھوٹے سے واقعے سے بات بھی آگے ہے. اس چھوٹے سے واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ آج ہم مسجد کے امام کو، اس خطیب کو جو منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنت رسول کا درس دیتا ہے اس کو ایک معمولی فرد خیال کرتے ہیں، اس کو ایک عام بندہ تصور کرتے ہیں. اس کی عزت ہمارے نگاہوں میں ایک کمی کی حیثیت سے ہوتی ہے، جبکہ صحابہ کے نظروں میں، سیدنا ابو درداء کی نظروں میں گورنری کا عہدہ اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتا جتنا مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کا عہدہ سیدنا ابو درداء کی نظروں میں زیادہ حیثیت رکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. لوگوں کو سنت نبی کا درس دینا یہ گورنری کے عہدے سے ان کی نظروں میں زیادہ حیثیت رکھا کرتا تھا. اس لیے گورنری کا عہدہ تو قبول نہیں کیا لیکن اپنے نبی کا مصلی امامت کو بڑھ کر قبول کر لیا ہے. سنت رسول کا درس دینا اسے قبول کر لیا لیکن گورنری کا عہدہ قبول نہیں کیا. احباب کے وقت سیدنا عمر فاروق سیدنا ابو درداء کو بھیجا، مصلی امامت کے لیے بھیجا. جب وہاں پر پہنچے سیدنا عمر فاروق 1 سال کے بعد خود جاتے ہیں. 1 سال کے بعد خود جاتے ہیں. آج ضمنی الیکشن تھا شہر منڈی بہاؤالدین کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، ضلع کے اندر. حمزہ شہباز وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو انداز کیا ہے کہ ہمارے علاقے کا ورکر تھا مسلم لیگ کا، وہ کوئی ایم پی اے بھی نہیں تھا. اس نے غالباً کم از کم 100 سے زیادہ گاڑیوں کا انتظام کیا تھا صرف ہمارے چھوٹے سے شہر کے اندر. پھر ضلع منڈی بہاؤالدین کے دیگر شہروں میں جو گاڑیوں کا انتظام ہوگا وہ خود جانتے ہیں کتنا بڑا جلسہ ہوا. لیکن جب سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہیں، نواز شریف نہیں آیا، وزیر اعظم نہیں آیا، حمزہ شہباز آیا تھا. وہاں پر سیدنا عمر فاروق تشریف لے جاتے ہیں ملک شام کے گورنروں کی حالت کو دیکھنے کے لیے. جب ملک شام کا سفر کرتے ہیں تو انداز کیا ہے؟ ایک غلام سیدنا عرش حرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور دن کو تشریف لے جاتے ہیں. مغرب کے وقت پہنچے، کہا ابھی اندھیرا نہیں پھیلا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ امیر المومنین شہر مدینہ
امیر المومنین شہر ملک شام میں داخل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ احباب وقار اس وقت امیر المومنین شہر میں داخل ہوگا، ملک شام کے شہروں میں اس وقت داخل ہوگا جب خوب اندھیرا چھا جائے گا، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی گورنر کو خبر نہ ہو امیر المومنین آ رہا ہے۔ احباب وقار جب خوب اندھیرا ہو گیا، سیدنا عمر فاروق اپنے غلام سے کہتے ہیں چلو اب چلتے ہیں، سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان کے پاس ہمیں جانا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا کہا کہ اے یرفع غور سے سن لے، جب ہم یزید بن ابی سفیان کی بارگاہ میں ان کے دربار میں جائیں گے تو تم دیکھنا کہ رات گئے تک ان کی محفل جمی ہوئی ہوگی، چراغ چل رہا ہوگا، ریشم و دیباج کے چٹائیاں بچھی ہوئی ہوگی جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہم جا کر سلام کریں گے، وہ سلام کا جواب دیں گے۔ جب ہم اندر جانے کی اجازت طلب کریں گے تو اندر سے آواز آئے گی آپ کون ہیں؟ بڑی توجہ سے اندر سے آواز آئے گی آپ کون ہیں؟ ہمارا پوچھنے کے بعد ہمیں اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ احباب وقار سیدنا عمر فاروق اپنے غلام یرفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یزید بن ابی سفیان کی بارگاہ میں پہنچے، ان کے دربار میں پہنچے، گورنر ہے وہاں کے۔ جب وہاں پر پہنچے تو کہا السلام علیکم، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، باہر سے آواز آتی ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ بھی امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مرتبہ میل پہ حکومت کرنے والا حکمران ہے یہ۔ باہر سے آواز آتی ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں اندر آنے والے؟ یرفع جو آپ کے ساتھ غلام تھے وہ جواب دیتے ہیں یہ جو باہر ہیں یہ وہ شخص ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے سزا دینے والا ہے، یہ وقت کے امیر المومنین ہیں۔ فوراً دروازہ کھلتا ہے، آپ اندر گئے، دیکھا کہ یزید بن ابی سفیان وہی چراغ چل رہا ہے، گپے چل رہی ہیں، ریشم و دیباج کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صحابی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے جب دیکھا کہ امیر المومنین نظام مصطفیٰ ہو اور نظام مصطفیٰ کے اندر رات کے قید تک رعایا کے پیسوں سے چراغ کے اندر تیل ڈالا گیا ہے، وہ جل رہا ہو، اتنی فضول خرچی آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کوڑا ہوا کرتا تھا، آپ نے کوڑا لیا، یزید بن ابی سفیان کی کن پٹی پہ کوڑا مارا، کوڑا مارنے کے بعد اس گھر کے اندر سارا ساز و سامان اکٹھا کیا اور وہاں پہ لا کر ساز و سامان رکھ دیا اور کہا یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں واپس نہیں آتا اسی جگہ پہ کھڑے رہو گے۔ احباب وقار وہاں سے سیدنا عمر فاروق نکلتے ہیں، اپنے یرفع غلام کو لیا، یرفع غلام کو لے کر حضرت عمر بن عاص کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ یہی بات کی کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے آپ دیکھنا چراغ جل رہا ہوگا، چراغ جل رہا ہوگا، ریشم و دیباج کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے اور عمر بن عاص گپوں میں مشغول ہوں گے اور ہم وہاں جا کر سلام کہیں گے، وہ جواب دیں گے، ہم اندر آنے کی اجازت طلب کریں گے، وہ پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم بتائیں گے، پھر جا کر اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ جب عمر بن عاص کی بارگاہ میں ان کے دربار میں پہنچے، السلام علیکم، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام، آپ نے کہا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے جواب ملتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ باہر سے یرفع عرض کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو آپ کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، آپ جو ناانصافی کرتے ہیں، بے اعتدالی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے آئے ہیں۔ احباب وقار اسلام اور سیاست کتاب کا نام ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ امیر المومنین یرفع کرتے ہیں، امیر المومنین ہیں،
اندر سے دروازہ کھلتا ہے، بند تھا دروازہ کھلتا ہے، سیدنا عمر فاروق گئے، دیکھا چراغ جل رہا ہے، ریشم و لباس کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں، ان پر حضرت عمر بن عاص بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسی طرح کوڑا لیا، کوڑا لے کر حضرت عمر بن عاص کی کن-پٹی میں مارا اور کہا کیا یہی نظام مصطفیٰ ہے؟ کیا مصطفیٰ یہی نظام لے کر گئے ہیں کہ اگر تم عوام کے گورنر بنو ان کا پیسہ فضول خرچیوں میں ضائع کرو؟ ہمارے وقار ان کا سارا سارا سامان اکٹھا کیا، ان کے گھر کے اندر ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کو کہا یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں واپس نہیں آتا تم نے یہیں پہ کھڑے رہنا ہے۔ ہمارے وقار یہاں سے آگے گئے، ابو موسیٰ کی بارگاہ میں وہی بات دہرائی کہ جائیں گے چراغ جل رہا ہوگا، گپیں لگ رہی ہوگی، ریشم و دیباج کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے۔ میں بات شروع کی تھی سیدنا ابو دردہ سے، جنہوں نے گورنری کا عہدہ پیش نہیں قبول نہیں کیا تھا، بات ختم بھی انہیں پہ ہوگی۔ ذرا توجہ سے میرے ساتھ چلنا، ابو موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وقت کا امیر المومنین ہے، ساتھ بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں کی قطاریں نہیں ہیں، وہ موجودہ دور کے وزیر اعظم نہیں ہیں کہ وزیر اعظم کی گاڑی اگر موٹر وے پہ چل رہی ہے تو باقی کسی کو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وقت کا وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اگر وہ عدالت عظمیٰ میں حاضر ہوتا ہے تو ہمارے وقار ٹریفک بند ہو جائے گی، کسی مریض کو ہسپتال جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ کے حکمران تھے، رات کی تاریکی میں حکمرانی کر رہے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لے کر حضرت ابو موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، السلام علیکم کہا، اندر سے جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، پوچھا اندر آ سکتے ہیں؟ کہا کون ہیں؟ حضرت یرفع کہتے ہیں کہ وقت کا امیر المومنین ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، دیکھا وہی نظام ہے، بچھونے ریشم کے بچھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، گپیں لگ رہی ہیں۔ ابو موسیٰ شریف کی کن-پٹی پہ آپ نے ایک کوڑا رسید کیا اور کہا کیا مصطفیٰ نے ہمیں یہی نظام دیا تھا؟ اے موسیٰ آپ نے بھی اسی نظام کو لاگو کرنا تھا۔ کہا امیر المومنین آپ نے دوسروں کو بھی دیکھا ہے، وہ تو مجھ سے کہیں زیادہ آگے گزر گئے ہیں۔ ہمارے پاس سارا وہ مال و متاع اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد گھر کے اندر رکھ دیا، کہا یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں واپس نہیں آتا اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نکلتے ہیں، حضرت یرفع کو لیا اور کہا کہ یرفع آؤ آؤ، اب اپنے بھائی ابو دردہ کے پاس چلتے ہیں، آؤ اب اپنے بھائی ابو دردہ کے پاس چلتے ہیں۔ پہلے خود کہا کہ ان کے پاس جائیں گے تو اندر سے دروازہ بند ہوگا، اندر گپیں لگ رہی ہوگی، اندر ریشم و لباس کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے، چراغ چل رہا ہوگا، لیکن کہا کہ یرفع غور سے سن لے، اب ہم سیدنا ابو دردہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے تم دیکھنا کہ بچھونے کی جگہ ریشم و لباس نہیں ہوگا بلکہ کنکریاں ہوں گی، ہمارے وقار تیز لگانے کے لیے کوئی تکیے نہیں ہوں گے بلکہ ایک چھوٹا سا تکیہ ہوگا۔ ہمارے وقار کہا کہ اس کے چراغ چل نہیں رہا ہوگا بلکہ چراغ بجھا ہوا ہوگا، فرمایا کہ ان پر لینے کے لیے کوئی خوبصورت کمبل نہیں ہوگا، کوئی ملک شام کا کمبل نہیں ہوگا بلکہ ایک پتلی سی چادر ہوگی جس میں ہمارے بھائی سیدنا ابو دردہ کو سردی لگ رہی ہوگی۔ ہمارے وقار فرمایا دروازہ بند نہیں ہوگا، دروازہ ہر خاص عام کے لیے کھلا ہوگا، ہم السلام علیکم کہیں گے، وہ وعلیکم السلام کہیں گے، ہم اندر جانے کی اجازت طلب کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آنے والا کون ہے بلکہ ہم اجازت طلب کریں گے، وہ کہے گا کہ جو بھی سائل ہے آ جائے میرے دروازے کھلے۔
اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ لاک نہیں ملے گا، اندر جائیں گے دروازہ ہمیں کھلا ملے گا۔ احباب وقار قربان جائیں نظام مصطفیٰ پہ، سیدنا عمر فاروق پہ، وقت کے امیر المومنین پہ، حضرت یرفع کے ساتھ سیدنا ابو درداء کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ باہر جا کر کہا السلام علیکم، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام۔ باہر سے آواز آتی ہے کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ اندر سے آواز آتی ہے ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ بغیر کسی جھجک کے اندر تشریف لے آئیں۔ احباب وقار سیدنا عمر فاروق اندر داخل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وقت کا امیر المومنین آ رہا ہے، اتنا استقبال ہوگا تب میں آؤں گا، یہ نہیں کہا۔ احباب وقار چپکے سے اندر داخل ہوئے، اندر جا کر بھی نہیں بتایا کہ میں امیر المومنین ہوں، حضرت یرفع بھی ساتھ ہیں۔ آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں، اندر داخل ہو کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر زمین کو ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے ریشم اور دیباج کے بچھے ہوئے ریشمی قالین نہیں ہیں بلکہ نیچے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھا کہ پیچھے تکیہ لگانے کے لیے کوئی ریشمی بڑے بڑے تکیے نہیں رکھے ہوئے بلکہ چھوٹا سا معمولی سا تکیہ ہے، اس میں سیدنا ابو درداء دیگ لگائے بیٹھے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر لینے کے لیے کوئی ریشمی کمبل نہیں ہے، کوئی سردی کو ڈھانپنے کے لیے بہت موٹا کمبل نہیں ہے بلکہ چھوٹی سی پتلی سی ایک چادر ہے جو آپ نے اوپر لے رکھی ہے اور آپ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق ہاتھ مار رہے ہیں، سیدنا ابو درداء کو ہاتھ لگا، سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ اے آنے والے کون ہے تو؟ مجھے بتا تو صحیح، مجھے کیوں ٹٹول رہا ہے؟ کہا آنے والا کوئی اور نہیں ہے، حضور کا سچا غلام، نظام مصطفیٰ کا سچا غلام، نظام مصطفیٰ کا پیروکار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق حاضر ہوا ہے۔ سیدنا ابو درداء کہتے ہیں کہ عمر فاروق تو نے آنے میں بڑی دیر کرتی ہے، بڑی سیدنا عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی سیدنا ابو درداء کہ میں نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا، کیا میں نے آپ کے اوپر رحم دلی نہیں کی، میں نے آپ کو آسائش مہیا نہیں کی، اس کے باوجود یہ انداز اپنا رکھا ہے، نیچے کنکریاں اس کے اوپر بیٹھے ہو، ایک پتلی سی چادر جس سے سردی کو ڈھانپا بھی نہیں جا سکتا وہ اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اے ابو درداء کیا میں نے رحم دلی نہیں کی تمہارے اوپر؟ تو ہمارے مقام سے ابو درداء پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا اے عمر فاروق کیا تم نے مصطفیٰ کی وہ حدیث نہیں سن رکھی تھی؟ ایسے کہ ابو درداء کون سی حدیث مبارکہ؟ کہا جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اتنا سامان ہی اکٹھا کرنا چاہیے جتنا ایک مسافر کے توشہ دان میں ہوتا ہے۔ کہ عمر فاروق آپ نے یہ حدیث نہیں سن رکھی، مطلب یہ تھا کہ مصطفیٰ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس اتنا سامان ہونا چاہیے۔ اے عمر فاروق بتاؤ مصطفیٰ کے بعد ہم نے کیا 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 ہے، ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ احباب وقار حضرت یرفع کہتے ہیں پھر سیدنا عمر فاروق وہاں سے اٹھے نہیں ہیں، ساری رات گزر گئی، سیدنا ابو درداء مصطفیٰ کی باتیں کر کے روتے تھے، سیدنا عمر فاروق مصطفیٰ کی باتیں سن کے روتے تھے، ساری رات اپنے محبوب کی باتیں سنتے اور روتے ہوئے، سن کے ایک سنا کے روتا ہے، دوسرا حضور کا سچا غلام سن کے روتا ہے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ جس کے اندر حکمران، کسی نے کہا
بڑی مملکت سے آیا، امیر المومنین کو ملنے کے لیے دیکھا کہ آپ کھجور کے نیچے، درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، کہا کہ آپ کے پاس محافظ نہیں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس محافظ نہیں ہیں؟ کہا یہ بادشاہ، یہ جو بڑے بڑے القابات ہیں ان کا تو ہمیں علم نہیں ہے۔ کسی غلام سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمیں بادشاہ کا تو علم نہیں کہ بادشاہ کسے کہتے ہیں، ہاں ہمارا امیر المومنین ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا جاؤ مسجد نبوی میں آرام کرتا ہوا ملے گا، یا کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہوا ملے گا۔ ہم پڑھ رہے تھے حدیث مبارکہ ترمذی